موجودہ سیاسی ارینجمنٹ ہے بہت ہی ایک تھن آئس کے اوپر کھڑا ہے، اور اگر اس وقت ہم یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر، جبکہ وہ کابینہ میں شامل بھی نہیں ہے لیکن ان کے ووٹ کے بغیر اس وقت حکومت کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے، تو یہ ہرگز مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی بار بار اپنی ناراضی کا اظہار کرتی رہی ہے۔ ابھی لیٹسٹ ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ اہم معاملات کے اوپر اعتماد پر نہ لیے جانے کی بات کی ہے۔ یہ گلہ کیوں اس موقع پہ سامنے آ رہا ہے، اس پہ ہم آج بات کریں گے پروگرام کے سیگمنٹ میں۔ بلاول نے کہا کیا، ذرا یہ سنیں۔ معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا۔ حکومت وقت نے جو ہم سے آئین سازی کے وقت بات طے کی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی برابری کی نمائندگی ہوگی جوڈیشل کمیشن میں، اس بات سے وہ پیچھے ہٹے، تو میں نے احتجاجاً اپنا نام بھی وتھڈرا کیا۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ لا علم رکھا جاتا ہے، یہ فیصلے ٹھیک نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی بلاول صاحب متعدد بار اپنی ناراضی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ 12 نومبر کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا نام جوڈیشل کمیشن سے واپس لے لیا تھا، 5 نومبر کی یہ بات ہے، اور حکومت کی وعدہ خلافی پر وہ ناراض تھے۔ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا جس نے آئینی بینچ کا قیام کرنا تھا، اس میں سے بلاول صاحب نے اپنا نام وڈرا کر دیا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اس کمیشن کے اندر شامل رہی، فاروق ایچ نائک صاحب اس کا ممبر رہے، اور اسی پھر کمیشن نے جو نیا آئینی بینچ ہے اس کا چناؤ بھی کیا، اور آئینی بینچ اب فنکشنل بھی ہو گیا ہے۔ سو بلاول نے اپنے آپ کو سمبولیکلی اس پوری کمیٹی سے علیحدہ تو کیا، لیکن پیپلز پارٹی اس موجودہ سیٹ اپ کا بڑا فعال ممبر ہے، اور انہوں نے جو موجودہ بینچز کی قیام ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جو موجودہ ناراضگی ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ ہمارے ساتھ سید نیر حسین بخاری صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ کیا ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر حکومت نے آپ کو اعتماد میں نہیں لیا، اس پہ وہ عمل درآمد نہیں کر رہے؟ جو ججز کے حوالے سے تو آپ کا اعتراض تھا، بلاول صاحب علیحدہ بھی ہو گئے تھے، لیکن اس کو حکومت نے کوئی اتنا سیریسلی نہیں لیا، پھر بھی آئینی بینچز بن گئے، اس میں فاروق ایچ نائک صاحب کا ووٹ بھی تھا۔ سو اب اس موقع پہ بلاول صاحب شکایت کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ شکریہ۔ گزارش ہے کہ میرا خیال ہے جو بات کل چیئرمین صاحب نے کی وہ بڑی کلیئر تھی، اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اور بڑے واضح انہوں نے پیغام دیا موجودہ حکومت کو، اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں ہم، اور آپ نے آغاز میں کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ نہ کرے تو یہ گورنمنٹ ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، لیکن مورلی ہم باؤنڈ تھے، کیونکہ جب ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ان کو پریمیئرشپ بھی دی ہم نے، اور اس وقت کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی طے ہوئی تھیں، تو چیئرمین صاحب گلہ گائے بگائے کرتے ہیں کہ ان ایگریمنٹس پہ، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں، جو پی ڈی ایس پی کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھا، اس کے ہمارے میں گلہ ہے۔ ایون سو مچ سو جو لا آفسرز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں گلہ ہے۔ میں خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لائر فورم کو ہیڈ کرتا ہوں، چیئرمین صاحب نے وہ مجھے اختیار دیا ہوا ہے، مجھے نامزد کیا ہے، اور وہ اس پہ بھی لا منسٹر صاحب کوئی رسپونڈ نہیں کر رہے، گورنمنٹ کوئی رسپونڈ نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، تو ہاؤ لانگ وی کین ویٹ؟ اگر یہ ان کو احساس ہو کہ ہماری سپورٹ کے بغیر نہ وزیر اعظم رہ سکتا ہے، نہ یہ کیبنٹ رہ سکتی ہے، نہ یہ ان کی حکمرانی رہ سکتی ہے، تو ان کو ان ایگریمنٹس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اور جو چیئرمین صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا آبویسلی وہاں پہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پروپورشنیٹلی ہونی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، جس اسٹرینتھ سے آپ پارلیمان میں بیٹھے ہیں اسی پروپورشن سے آپ کو سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہاں پہ بھی، اور وہاں پہ